الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ آج کا درس پاک بھی آصف واسی کے نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہدایت عطا فرمائے، اور آج بھی معجزات انبیاء کے معجزات پر بات ہوگی، جس کا آمد عیسیٰ نے سب کو منکر بنا دیا ہے، اور وہ جو قرآن نے بیان کیا اس کو بھی نہیں مانتے۔ امید ہے کہ میری بات ان کی سمجھ میں اب آ جائے گی۔ یہ دو لفظ پڑھے جاتے ہیں، بعد دفعہ معجزہ پڑھ لیتے ہیں، معجزہ، اور جیم کے اوپر زبر پڑھ لیں تو یہ اسے میں مفعول کا صیغہ بن جاتا ہے، اور جیم کے نیچے زیر پڑھیں معجزہ تو یہ اس میں فعل بن جاتا ہے۔ یہ دونوں الفاظ باب افعال سے ہیں۔ آجزا یعجزو اس کی گردان ہے، اسی سے اعجاز نام بھی ہم رکھتے ہیں، اعجاز اسی سے نکلا ہے باب افعال سے۔ اور اعجاز وہ چیز ہوتی ہے جو کسی کی عقل میں نہ آئے، باقی چیز جو عقل میں آ گئی وہ سائنس ہے۔ جیسے میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں، اور جب یہ اپلوڈ ہو جائے گی، یوٹیوب پہ چڑھ جائے گی، تو پھر دنیا کے ہر کونے میں جو چاہے اپنا موبائل نکال کے یوٹیوب پہ یہ سن سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ اور یہ عقل کے ذریعے انسان نے اسے وجود دیا ہے۔ جس طرح احمد عیسیٰ کہتا ہے کہ میں الیکٹرانک فرشتوں کے کندھوں پہ بیٹھ کے ہر گھر میں پہنچ گیا ہوں، اس لیے میں نبی ہوں، تو اس طرح الیکٹرانک کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے میں بھی تمام لوگوں کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ میں نبی نہیں ہوں، نبی کا غلام ہوں۔ یہ فرشتے بھی نہیں ہیں، یہ ایک عقل نے ایسا کام کیا ہے کہ جو کم عقل رکھنے والا میرے جیسا ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے کہ یار نہ تو کوئی درمیان میں تار ہے، نہ کوئی وائرلیس ہے، تو کہاں تک مجھے عقل نے پہنچا دیا۔ اور معجزہ وہ ہوتا ہے
جو عقل میں ہی نہ آئے، عقل سے برا ہو، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا پتھر سے نکلنا، یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں۔ جہاں عقل دنگ رہ جائے وہ معجزہ ہے۔ معجزہ کا لغوی معنی عاجز کر دینے والا۔ معجزن، معجزانی، معجزینی، معجزینا، معجزونا، معجزتن، یہ اسم فعل کا صیغہ ہے۔ معجزتن سے تا کو جب سائلنٹ کیا تو تا بولنے میں نہیں آتی، ہا بن جاتی ہے معجزہ۔ تا سائلنٹ ہوگی اور اس کی جگہ ہا نے آ کے جگہ لے لی اور پڑھا گیا ہا، معجزہ۔ تو یہ باب افعال کی مصدر سے، باب افعال سے نکلا ہے، اور اسی سے لفظ عاجزن ہے۔ یہ باب عاجزن جو ہے نا، یہ عام لفظ ہے۔ عاجزہ یا جیزو، باب ضربہ یضرب، عاجزہ یا جیزو، باب ضربہ یضربو کی ثلاثی کی یہ گردان ہے۔ لہذا معجزہ کا جو لغوی معنی یا عام معنی ہے، وہ چیز جو عقل میں نہ آئے اسے معجزہ کہتے ہیں، اور یہی اللہ کی نشانی ہیں جو عقل میں نہ آئے لیکن عقل والوں کے لیے وہ کھلی نشانی ہیں۔ اب میں آیا مقدسہ جو چنی ہے اپنے کوڈ کے لیے وہ اب میں پڑھنے لگا ہوں، اور اس کا کچھ حصہ پہلے ویڈیو کی صورت میں اپلوڈ ہو چکا ہے، اور یہ دوسرا حصہ جو ہے آج کریں گے تاکہ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی مکمل ہو جائے اور دونوں حصے آپ تک پہنچ جائیں اور آپ معجزے کو سمجھنا شروع کر دیں۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے ان کو رسول مبعوث فرمایا، رسول بنا کر بھیجا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اے بنی اسرائیل والو میں تمہارے پاس آیا ہوں اللہ کی طرف سے نشانی لے کر، بآیۃ ایک نشانی کے ساتھ یا ایک اللہ کی دی ہوئے علم کے ساتھ، یا آیا کا معنی نشانی بھی، آیا کا معنی علم بھی، آیا کا معنی جو آپ سمجھتے ہیں وہ بھی، آیا بینات کے ساتھ جو باقی جگہ پہ وَجَاءَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ بِالْبَیِّنَاتِ وَجَاءَ عِیسیٰ بِالْبَیِّنَاتِ، جہاں احمد عیسیٰ کہتا ہے میرا نام لگا دو، جا ماضی کا صیغہ ہے،
اس کا نام آگے لگائے، پہلے اس کو مار تو لو۔ اسی طرح قالا بھی ماضی کا سیغہ ہے تو وہ تو سلف ہیں، جا بھی سلف اور قالا بھی سلف، صرف ایک خبط سوار ہے کہ آگے میرا نام لگ جائے۔ یہ اس طرح آدمی نبی نہیں بنتا زبردستی۔ نبی وہی ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، جہل چڑھ پرلے درجے کے جہل، جن کو پڑھنا بھی نہ آئے، اور پھر وہ الٹا سے ہے اور تمہیں تو مولویوں نے رٹایا ہے۔ ہاں تو مولوی علم دیتے ہیں نا، تیری طرح جہل تھوڑا بناتے ہیں جنہیں اللہ کا نام بھی صحیح نہ بنانا ہے، ایسے تو نہیں۔ علم کا یہی مقصد ہے۔ کتابیں جو پیچھے نظر آتی ہیں نا مولویوں کی، وہ باحوالہ گفتگو کرتی ہیں، عقل کے گھوڑوں پہ نہیں دوڑتے، وہ نقل کے گھوڑوں پہ دوڑنا یہی صلاحیت ہے۔ تو عقل کے گھوڑوں پہ دوڑ کے ایسی تشریح کی کہ جو عقل رکھتے تھے وہ تیرے پیچھے لگ گئے، اور جو ایمان رکھتے تھے وہ تو تیرے پیچھے نہیں نہ لگ سکتے۔ ایمان والے پہلے نقل کی بات کرتے ہیں، جس کو نقل ہی کرنا نہ آئے، اوپر سے پڑھنا ہی نہ آئے، اس کی علمیت سامنے آ جاتی ہے۔ یہ تو بات بارہ ہوتی رہتی، میں اکثر ویڈیو میں کرتا رہتا ہوں۔ آصف تو ذرا سن کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے، واسی صاحب، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں اللہ کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے پاس۔ انی قد جئتکم، پس بے شک میں ضرور، قد کا معنی ضرور، تم نے سن لیا، جان لیا، دیکھ لیا، تحقیق کے گھوڑے دوڑا لیے، ہاں، لیکن سوچ بچار گھر رکھ کے آئے ہو۔ یہ سوچنا بچارنا تو اس کا نام ہے۔ قد جئتکم، میں آیا ہوں تمہاری طرف، بآیۃ، نشانی لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ کون سی نشانی ہے؟ پہلی نشانی، انی اخلق لکم من الطین، میں ایک مٹی سے چیز تخلیق کرتا ہوں۔ تو اس میں پرندہ آگے لفظ آ رہا ہے، من الطین کا ہیئۃ الطیر، مٹی سے ایک پرندے کی شکل کا پرندہ بناتا ہوں۔ کا ہیئۃ الطیر، پرندے جیسا پرندہ، حیات وانا ڈھانچہ، پرندے جیسا ایک پرندہ بناتا ہوں، مثل پرندے کی ایک ڈھانچہ بناتا ہوں، میں اس کی تخلیق کرتا ہوں، اس کا میں خالق ہوں، میں خالق ہوں اس کا۔ پھر فَأَنفُخُ فِيهِ، پس پھر تو، جو آسان ترجمہ لگے، جو آسان معنی، کیونکہ احمد عیسیٰ کہتا ہے نا ترجمہ نہیں کر سکتے، معنی کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ تو پوچھ لو کہ معنی اور ترجمے میں فرق کیا ہے۔ مفہوم کا تو سمجھاتا بھی تفسیر ہوگی، معنی اور ترجمے میں فرق کیا ہے۔ ہم تو جب اسکول میں پڑھتے تھے نا تو استاد لکھاتے تھے الفاظ اصل، پھر ان کے معنی جمع ہے لیکن معنی لفظ ہوتا ہے۔ یہ اس نے اپنی کتاب میں معنی لکھا ہے، یہ غلط لکھا ہے، اسے یہ نہیں پتا معنی لفظ ہے کہ معنی ہے، معنی لفظ ہے یا معنی ہے، اسے نہیں پتا۔ لفظ معنی ہوتا ہے، الفاظ معنی، اور جب اس کی جمع کریں گے تو معانی، الفاظ معانی۔ جب ہم چھوٹے پرائمری میں پڑھتے تھے اس وقت استاد یہ لفظ ہمیں بتاتے تھے، ہمیں آج بھی یاد ہے، لیکن احمد عیسیٰ تو ہر کسی کے استاد کے ساتھ استاد کے پاس پڑھا ہی نہیں، جس کے پاس پڑھا تھا اس کا بھی انکار کر دیا۔ اب ان پڑھ بننا چاہتا ہے کہ میں ان پڑھ ہو کر لکھنا بھی جانتا ہوں تو پڑھنا بھی جانتا ہوں، اس لیے ہے بھی ان پڑھ جہل اچڈ، اسی لیے اسے پتہ نہیں کہ لفظ کو کیا کہنا ہے، کیسے بولنا ہے۔ اس لیے تو کہتا ہے نباتات، انجام، اخلاق، یہ تینوں لفظ غلط بولتا ہے۔ خرافات لفظ ہے نا،
حقیقت خرافات میں ایک ہوگی، یہ امت روایات، علامہ اقبال کا شعر ہے، یہ خرافات نیا لفظ جو ایجاد کرے گا جو دنیا میں موجود نہیں ہوگا، مسئلوں سے، لفظ مثالوں سے ہوتا ہے نا، وہ پہلو کی مثالوں سے اللہ نے سمجھایا ہے، یہ مسئلوں سے سمجھایا ہے، یعنی مسل لفظ قرآن پاک کا رہا ہے نا، لفظ مسل، اس سے اردو نہیں بنائی، مسئلوں سے، انبیاء کی مسئلوں سے، پہلو کی مسئلوں سے، وہ تو سلف ہو گئے تو اس سے ذکر ہمارا ہے، تو اس سے کون انکار کرتا ہے؟ مسلمان تو کوئی نہیں کرتا نا، تو اپنا منہ پھاڑ پھاڑ کے یہ کہتا ہے، تو ذکر تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہی کیا ہے، یہ قرآن پاک آیا ہمارے لیے، یہ قانون اس کا ہمارے لیے، اس کی احکام ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے کہ نماز پڑھو، ہمارے لیے زکوٰۃ دو، ہمارے لیے حج کرو، احمد عیسیٰ کے لیے نہیں، وہ تو اس کے لیے تو دجل ہے، کیونکہ احمد عیسیٰ بہت بڑا دنیا میں آج کل کے حساب سے چبل ہے، آصف واسی۔ اب یہ سن، فَأَنفُخُ فِيهِ، پس اس میں پھونک ماروں گا، انفخ پھونک ماروں گا، فِيهِ اس میں، یعنی مٹی کا پرندہ بناؤں گا، اس میں پھونک ماروں گا، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر وہ ہو جائے گا اڑنے والا پرندہ، بن جائے گا وہ پرندہ، بن کے پھونک مارتے ہی وہ اڑ جائے گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پھونک ان کی میں اثر رکھا، ان کی پھونک میں یہ اثر رکھا، عقل میں بات آنے والی نہیں، کوئی پھونک مارے، میں پھونک ماروں اڑے، احمد عیسیٰ کو پر دو چار لا دو نا پرندے، اس کا کہیں اس کو تو اڑا، تو جو عیسیٰ ہے وہ اس کو تو اڑا، بینات تو یہی تو ہے بینات۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں فَأَنفُخُ فِيهِ، بس اس میں پھونک ماروں گا، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پس وہ ہو جائے گا اڑنے والا پرندہ، اڑ جائے گا پرندہ بن کے، اڑ جائے گا۔ اے احمد عیسیٰ، تو جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہلاتا ہے، تیرے بعد ساعت کی تو خبر دے رہا ہے، وہ ساعت تو آئے گی، پہلے تو یہ تو کام کر، اپنی پھونک سے اس کو تو اڑا، اور تو نہیں اڑا سکتا تو جھوٹا ہے۔ پھر انبیاء کی داڑھی مبارک فطرت ہے، اس کی فطرت بھی گندی ہے، اس کی فطرت وہی ہے نا جس کا میں ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ تو خیر تمہیں بھی یاد ہوگا، کچے دھاگے سے جو بٹا رسا اس کا ٹوٹنا مشکل، کچے دھاگے سے جو بٹا رسا اس کا ٹوٹنا مشکل، بچپن میں جو پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل۔ اس کا باپ بھی داڑھی مڑاتا ہوگا نا، تو باپ کو بچپن میں وہ دیکھتا ہوگا، بات تو ساری جو آپ سمجھ رہے ہیں، پھر بھی میں پردے میں کر رہا ہوں، بچپن میں جو پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل، اس لیے اس نے داڑھی کو مڑا دیا، اور پھر کہہ دیا کہ یہ تو غلاظت ہے، گناہ ہے۔ پہلے منہ میں اس کے بال بھی پڑتے تھے، وہ غلاظت تھا، اور کبھی کبھی اڑ کے منہ پہ آ جاتے تھے، منہ لگ جاتا تھا، پھر ان کو نیچے کرتا تھا۔ ہمارے یہ داڑھی ہمارے لیے نور ہے، غلاظت نہیں بلکہ نور ہے، یہ صفائی ہے، من کی صفائی، تن کی صفائی۔ من کی صفائی یہ کہ میں غلطی کروں گا تو ہر بندہ کہے گا کہ تیرے منہ پہ تو داڑھی، تجھے شرم نہیں آئی، یہ من کی صفائی ہو۔ تن کی صفائی یہ کہ مجھے چہرے پہ خوبصورت لگتی کہ اللہ نے اگائی، یہ میری فطرت میں ہے، یہ میری فطرت میں ہے، عورت کی فطرت میں نہیں تھی، اللہ نے اس کے منہ پہ اگائی ہی نہیں، میری فطرت میں تھی، اگا دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کی یہ فطرت ہے، اور جو یہ رکھتا ہے وہ انبیاء کی بھی سنت رکھتا ہے اور میری بھی سنت رکھتا ہے۔ یہ ہے فلٹر، احمد نذیر کے فلٹر سے نکلنے والے، نذیر کے فلٹر سے نکلنے والے، کیا اس کا نام، عدنان نذیر یا ادیب نذیر، کیوں جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو؟ یہ آپ تھوڑے تھوڑے سمجھنے لگ پڑیں، میری بات کو تھوڑا تھوڑا فالو کرنے لگ پڑیں، اور جب فالو کر لیں گے تو یہی تیرے کے لیے کافی ہیں۔ جو کہتے ہیں نا جی استاد جی، جی استاد جی،
نہ استاد کو کوئی خبر، نہ شاگرد کو کوئی خبر۔ انفخو کون سا سیگا ہے، کون سا یہ کس بلا سے کھاتی ہیں؟ واحد متکلم، باب افعال، ینفخو نہ انفخو، یہ باب ناصر ینصر، ینفخو ینفخ بلکہ انفخو ینفخو، ینفخو ینفخانی ینفخونا، تنفخو تنفخانی ینفخنا، تنفخو تنفخانی تنفخونا، تنفخینا تنفخانی تنفخنا، انفخو باب ناصر ینصر، 13واں سیگا واحد متکلم کا سیگا، میں پھونک مارتا ہوں، انفخو فیہ اس میں، فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جائے گا۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اگلی بات، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور مادر ذات اندھا لاؤ میرے پاس، میں اس کی آنکھوں پہ ہاتھ لگاتا ہوں، اللہ آنکھیں دے دے گا۔ یہ عقل میں بات آنے والی چیز نہیں، جس کو کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی جراح صحیح نہ کر سکے، عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھیں، جب ہٹائیں آنکھوں میں نور ہو۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ عقل میں آنے والی بات نہیں، اس کو کہتے ہیں معجزہ، جو عقل کو عاجز کر دے۔ اس کا نام اللہ کی نشانی، اس کا نام بینات، بینات کا ترجمہ جو ہماری زبان میں معجزہ ہو گیا ہے، تو اس کو بتاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ بینات کا یہی معنی ہے، اس کا نام یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اندھے کو لاؤ میں میرے پاس، میں اس کو بینا کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض آپ نے فرمایا اذهبوا بقمیصی فالقوا علی ابی یأتی بصیرا، میری قمیص لے جاؤ میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، اللہ کے حکم سے دیکھنا، جب قمیص ہٹے گی تو میرے باپ کی آنکھوں میں روشنی ہوگی، میں اپنی قمیص بھی دے دوں گا، اور بھی مولویوں کی فکروں کی قمیصیں اکٹھی کر لو، تو احمدی شاہ کی بھی قمیص لے جاؤ۔ جس نبینے کے منہ پہ ڈالیں گے اندھیرا زیادہ ہو جائے گا، بیچارے کو جو پہلے تھوڑی سی جھیت نظر آتی نا روشنی، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہماری قمیصوں کی برکت ہے، اور یوسف علیہ السلام کی قمیض کی برکت کہ نبینے باپ ہیں، ان کے منہ پہ ڈلی، اللہ نے آنکھوں میں نور پیدا فرما دیا۔ عقل میں آنے والی بات نہیں، یہ معجزہ ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں، یہ معجزہ ہے جو عاجز کر دے بندے کو۔ قرآن پاک معجزہ ہے، اس لیے قرآن پاک نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، یہ معجزہ ہے نبی علیہ السلام کا، اللہ نے عطا فرمایا کہ اس جیسا کوئی قرآن بنا نہیں سکتا، کوئی صورت نہیں بنا سکتا، یہ ہے معجزہ۔ چلو آگے چلتے ہیں، بات سمجھ آ گئی کافی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، نبینے کو لو میں ہاتھ لگاؤں گا، نبینے کی آنکھوں میں نور آ جائے گا۔ وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑی کو لو جس کے جسم پر کوڑ چل گیا ہو، میں ہاتھ لگاؤں گا اس کے جسم پر، کوڑ ختم۔ یہ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ تیرے پاس جو کوڑا ہے تو ہاتھ لگا میں اسے خوبصورت بنا دوں، یہ ہے معجزہ۔ گندے سے گندا، کوڑے سے کوڑا بندہ ہے، کوڑ چلا ہوا ہو جسم پہ ڈھال کے ہر طرف کوڑ ہی کوڑ ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا میں میرے پیغمبر تو ہاتھ لگاتا تھا، باقی کام میرا ہے، جہاں تیرا ہاتھ پہنچتا جائے گا کوڑ ختم ہوتا جائے گا، جسم پورا پھر گیا، ہاتھ پورا، جسم ہی خوبصورت۔ یہ ہے معجزہ۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میرے پاس جو مر گیا بندہ، جو بندہ مر گیا ہے وہ میرے پاس لاؤ، اس مردے کو زندہ کر دوں گا میں اللہ کے حکم سے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، ایک مرا ہوا بندہ 2 دن کا 3 دن کا جو ہے یا 24 گھنٹے کا پڑا ہو،
اور گھر والے رو رہے ہوں، حضرت روح اللہ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تشریف لائیں اور کہیں اوے کھڑا ہو جا، قم، اور کھڑا ہو جا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کا حکم ہے کھڑا ہو جا، تو مردہ بیٹھ جائے تو لوگوں نے ڈر کے بھاگنا ہی ہے نا۔ لیکن عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جب کہیں گے کوئی بھی نہیں ڈرے گا۔ عیسیٰ روح اللہ، کیونکہ اللہ نے کہا کہ تو کہہ صحیح، اپنی زبان سے کہہ، اگلا کام میرا ہے، اگلا کام میرا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے قم بِإِذْنِ اللہ، کھڑا ہو جاؤ کہ اللہ کے حکم سے مردہ کھڑا ہو جاتا، زندہ ہو جاتا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، آسے واسی یہ سن، اے میرے امتیوں اور سارے یہودیوں، سنو میری بات۔ کیا عیسیٰ، کیا بات ہے، کیا ہے اللہ کے پیغمبر، کیا اللہ کے پیغمبر کیا حکم ہے؟ کہا کہ میں بتاؤں تمہیں جو تم نے کھایا ہے، آج تو کھا کے رہو جو میں گھر میں اپنا مرغی سے روٹی کھا دی، دال سے کھائی، سبزی سے کھائی، کس چیز سے کھائی بتاؤں؟ کسی نے پوچھا بتاؤ، انہوں نے کہا تو نے اس سے روٹی کھائی، اس سے کھا دی، تو نے اس سے کھا دی، تو نے اس سے کھائی، تو نے اس سے روٹی کھائی۔ اور فرمایا کہ اب وہ بھی بتا دوں جو تم گھر میں چھوڑ کر آئے ہو۔ سبحان اللہ، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ جو حاضر ہے وہ بھی خبریں رکھتا ہے، جو غیب ہے وہ بھی خبر رکھتا ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، میں خبر بتاؤں تم کو وہ جو تم نے کھایا ہے اور جو تم نے گھر میں رکھا ہے وہ بھی بتاؤں۔ اتنی روٹیاں پڑی ہیں، اتنا سالن پڑا ہے، اتنی چیز پڑی ہے، اتنے فروٹ پڑے ہیں، اتنے سیب پڑے ہیں، اتنے کیلے پڑے ہیں، یہ سب میں بتا دوں تو عقل تو دنگ رہنی ہے نا۔ ایک چیز سامنے ہے ہی نہیں، ہے ہی غیب، گنی نہیں جا رہی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام گن کے بتا رہے ہیں اور میں بتاتا ہوں یہ چیزیں تم نے گھر میں رکھی ہیں اتنی۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ، عقل کو عاجز کر دینے والا۔ لیکن اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میں بتاؤں تو اللہ سارا کچھ دکھا رہا ہے، یہ دیکھ لے۔ نبی علیہ السلام جب معراج کر کے آیا نا واپس، انہوں نے کہا کہ مسجد اقصیٰ میں گئے، آقا علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ اچھا مسجد اقصیٰ کے ستون کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں؟ تو اللہ نے پوری مسجد اٹھا کے نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دی، محبوب ستون بھی گن تن کو بتا، فلاں ستون فلاں نشانی والا ہے، فلاں ستون فلاں نشانی والا ہے، فلاں ستون۔ پھر بھی جن کے قسمت میں تھا کلمہ انہوں نے پڑھنا تھا، اور جیسے اچاڑ احمد عیسیٰ ویسے اچاڑ اس کے ماننے والے نہ بنے۔ سوچیں جو غیب کی خبریں بتا دیتا ہے وہ نبی ہے، جو وقت پہ آنے پہ خبر بتا دے وہ نبی جھوٹا نبی ہے۔ وقت آنے پہ بتائے نا کوئی خبر، یعنی ڈیلے کرے، وہ جھوٹا نبی ہے، کیونکہ اسے پتہ نہیں۔ انفسکم مستکبرتم، انفسکم ہو گیا تو اگلی خبر کیا بنی اسے پتہ نہیں، زبر لگانی ہے یا زیر لگانی ہے۔ نو، جھوٹے نبی کو یہی تو پہچانا جاتا ہے۔ وہ جب پڑھے گا استکبرتم، سن لو، اور اس کے تو سن لو، یہ پڑھے گا استکبرتم، جس کا معنی استکبر کا معنی میں تکبر کرتا ہوں۔ اسے ترجمہ بھی نہیں آتا، اسے معنی جو لکھا ہے نا معنی بھی نہیں آتا اسے، اور معنی تو صحیح کر، استکبر کا معنی میں تکبر کرتا ہوں، اور تم کا معنی تم حاضر بیٹھے ہو، نال اس کے حواری بھی۔ لفظ استکبر واحد متکلم کا صیغہ بن گیا۔ اسی سے کیا پتا صیغہ کیسے کہتے ہیں؟ یہ کون سا صیغہ بنا ہے، کون سا باب ہے؟ باب استفعال ہے، اور مصدر استکبار، استکبر یستکبر، استکبر یستکبر، اس سے بنا استکبر
استکبرو، را کو ساکن کر دیں، استکبر بن گیا، جس کا معنی میں تکبر کرتا ہوں، اس کو تو پتہ ہی نہیں، پڑھ لیا اس نے، انفسکم ہو گیا تو آگے بڑھ گیا، بڑی علمی دلیل دے رہا ہے، علمی دلیل، شرم کر، اسے پتہ تو ہے نہیں، آگے پڑھ رہا ہے استکبرتم، جس طرح للملائکۃ اسجدوا، اور للملائکۃ یہ علیحدہ کریں، آگے لفظ بنتا اسجدوا، یہ پڑھ رہا تھا اسجدوا، اسجدوا، پورے قرآن پاک میں لفظ ہی نہیں ہے، یہ ہے علم۔ اسی طرح وَاذْكُرُوا، سورۃ انفال کا پڑھ رہا تھا، وَاذْكُرُوا، واؤ کو علیحدہ فرما لیں، علیحدہ کر لیں، واؤ کو واؤ علیحدہ کر لیں، آگے لفظ ہے اذکروا، اور تمہارا نبی پڑھ رہا تھا اذکروا، اذکروا، پورے قرآن پاک میں لفظ تلاش کرو، اذکروا، پورے قرآن پاک میں لفظ کوئی نہیں، اذکروا ہے جس کا معنی میں ذکر کرتا ہوں، اذکروا، اور اذکروا کا معنی ہے تم ذکر کرو، اللہ فرما رہا ہے، اور تم ذکر کرو، اسے تو نہیں پتا، اسے تو نہیں نا پتا، یہ نبی ہے، اوپر سے دیکھ کے بھی پتا نہیں، زبر زیر پیش کا پتہ نہیں، میں عربی نہیں جانتا، تو پھر تو نبی کیسے بن گیا ہے؟ تجھے تو اردو کا نہیں پتا، اردو بھی تو انجام کہتا ہے، نباتات کہتا ہے، اردو کون سا تجھے صحیح آتا ہے؟ خرافات کو تو خرافات کہتا ہے، اردو کون سا تجھے صحیح آتا ہے؟ تیرے حوالی جو ہیں وہ تیرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں ان کو بھی۔ چلو بہرحال، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ، بے شک اس میں تمہارے لیے بہترین نشانی ہے اللہ کی، یہ نشانی اللہ کی، عیسیٰ علیہ السلام کا یہ چیزیں بتانا، اور تمہارے لیے ان کنتم مومنین، بس بات یہاں ختم ہوگی، اگر تم مومن ہو تو، اگر تم یقین رکھنے والے ہو تو، اگر تم واقعی مسلمان ہو تو، بات مسلمانوں کی کر رہا ہوں، یہ مسلمانوں کو کہا ہے، تمہیں نہیں۔